بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت نے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ذی روح دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں سب کو موت کا مزہ چکھانا ہے. کتنے جانور ہیں، کتنے درندے ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں. کل من علیہا فان، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے. تو جب انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ نے اس کو بھی دنیا سے جانے کے لیے بنایا. لیکن افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان کے بارے میں اللہ انسان ہی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم انسانوں کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ان کو بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یعنی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ منتقل ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں فلانے کا انتقال ہو گیا، ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہو گیا. اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت مختصر بھی ہے، بہت قیمتی بھی ہے اور بہت غیر یقینی بھی ہے. یہ تین صفات ہیں اس کی. مختصر ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کی جو زندگی بنائی ہے صرف قبر کی زندگی ہزاروں برس ہے، اور میدان حشر کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے. اور پھر ہم امت محمدیہ میں ہیں. امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے: اعمال امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من يتجاوز، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں اور بہت کم ایسے ہیں جو اس سے آگے بڑھیں گے. تو دنیا کی ہماری امت محمدیہ کی زندگی میرے عزیزو، دنیا کی زندگی ویسے ہی مختصر اور ہماری اور مختصر. ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی. اس نے درخواست کی کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کر دیں، میرے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے پوچھا کتنے سال کی عمر میں مر جاتے ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا 200 سال کے ہوتے ہیں، 250 سال کے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا تم اس پر رو رہی ہو، ایک امت تو ایسی آئے گی جن کی عمریں ہی 60 سے 70 سال ہوں گی. پھر اس خاتون نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا پھر تو وہ ساری زندگی ایک سجدے میں ہی گزار دیں گے. تو 60 سے 70 سالہ ہماری زندگی میرے دوستو چاہیے تو یہ تھا کہ صرف ہم جس مقصد کے لیے آئے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہماری زندگی کے دو مقصد اللہ نے بیان کیے، ایک عبادت بیان کیا اور ایک دوسرا آزمائش اور امتحان بیان کیا. عبادت تو اللہ کی بہت سی دوسری مخلوق بھی کرتی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو. یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ سورج کی کرنیں، یہ چاند کی چاندنیاں، یہ سمندروں کا موجیں مارنا، یہ پھولوں کی مہک، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ سب اللہ کی تسبیح ہے. لیکن لا تفقہون تسبیحہم، اللہ فرمایا تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، خود آسمان اور زمین اور اتنے درخت، یہ سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے، اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے. اللہ نے کتنے مخلوق تو ایسی بنائی جن کی شکل ہی ایک عبادت کا انداز ہے.
درختوں کو اللہ نے بنایا ہمیشہ قیام کی حالت میں ہے. نماز میں جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ سارے درخت ہمیشہ قیام کی حالت میں ہیں. 4 پاؤں والے جانوروں کو اللہ نے بنایا رکوع کی حالت میں ہے. زمین پر رینگنے والے جانوروں کو اللہ نے بنایا وہ سجدے کی حالت میں ہے. آسمانوں پر لاکھوں کروڑوں فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے ان کو بنایا کوئی قیام میں ہے اور قیامت تک کی صبح تک قیام میں رہے گا. کوئی رکوع میں ہے، قیامت تک کی صبح تک رکوع ہی کرتا رہے گا. کوئی سجدے میں ہے، قیامت تک کی صبح تک سجدے میں ہی رہے گا. تو ساری مخلوق عبادت کرتی ہے، لیکن ہمارا امتحان ایک اور ہے، ہمارا مقصد ایک اور ہے. سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ فرما رہے لیبلوکم، تمہارا امتحان اللہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری آزمائش اللہ کرنا چاہتے ہیں. کس بات کا امتحان؟ اس چیز کا نہیں کہ تم میں سے کون زیادہ عبادت کر کے لاتا ہے. فرمایا ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے سے اچھا عمل کر کے لاتا ہے. جس کی نماز اچھی سی اچھی، جس کا وضو اچھے سے اچھا، جس کا ذکر اچھے سے اچھا، جس کے اخلاق اچھے سے اچھے، ان سب عبادتوں کو اچھے سے اچھا کرنا اور ان میں وزن کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، تمہارے اعمال کا وزن ہوگا. نمازوں میں خشوع کتنا تھا، نمازوں میں خشوع کتنا تھا. صدقہ خیرات میں خاموشی سے کرنا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کر دیا، اس سے اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے. دعاؤں میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کتنی عاجزی تھی، کتنا چپکے چپکے اللہ کو پکارتے تھے. تمہاری راتوں کی سجدے اکیلے میں، اس میں کتنی تمہیں مٹھاس نصیب تھی. یہ وزن اپنے اعمال کا. اور سب سے بھاری چیز ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، یہ اچھے اخلاق، یہ اچھے اخلاق. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میزان عدل میں یہ چیز بھاری ہوگی اور اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اس کا امتحان ہے ہمارا. ہمارے نبی با اخلاق انسان تھے، وہ فقیروں کے ساتھ بھی با اخلاق تھے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی با اخلاق تھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی با اخلاق تھے. اللہ نے ان کے اخلاق کی قسم کھائی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی آپ تو بہترین اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں. آپ نے فرمایا جو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے اس نے اخلاق کی 70 کی 70 شاخیں اپنے اندر وجود دے دی. فرمایا سل من قطع، جو تم سے توڑے اللہ کے لیے جوڑ لو. ارے بھائی مبارک دن آ رہے ہیں، شب برات آ رہی ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، توڑنے والوں سے جوڑ لیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ نہ ہو. 4 دن کی زندگی ہے، صبح گھر سے نکلتے ہیں پتہ نہیں ہوتا لوٹ کر آئیں گے یا موت آ جائے گی. سل من قطع، توڑنے والوں سے جوڑ لو. واعف عمن ظلمک، ظلم کرنے والوں کو اللہ کے لیے معاف کر دو. اعط من حرمک، جو تمہیں محروم کر رہا ہے، تمہیں اپنی دعوتوں میں نہیں بلا رہا، تم سے کسی نعمت کو محروم کر تم اسے عطا کرو. یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے. یہ مشکل ہے، جب مشکل ہے تو میزان عدل میں بھی بھاری ہے. امتحان ہے میرے دوستو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسن اخلاق بیوی بچوں کے ساتھ. دنیا والوں کے ساتھ تو بڑے اچھے اخلاق ہیں، گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں غصے میں داخل ہوتے ہیں، ٹینشن میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سے زیادہ کس کو ٹینشن تھی بھائی؟ قرآن کہہ رہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ٹینشن میں اپنی جان ضائع کر دیں گے. لست علیہم بمسیطر انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. اللہ کے نبی کان دائم الحزین، ہمیشہ غم میں رہتے تھے، امت کی فکر میں رہتے تھے. لیکن حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے. کان رسول اللہ فی محنت اہلہ، گھر والوں کے معمولی کاموں میں آپ جھاڑو بھی دیتے، آپ جانور کا دودھ بھی نکالتے، آپ جوتی کا تسمہ بھی سی لیتے. یہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اخلاق.
خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ تو میرے دوستو امتحان ہے، ہمارے عقائد کا بھی امتحان ہے، ہماری عبادتوں کا بھی امتحان ہے۔ سب سے پہلا سوال قبر کے اندر کیا ہوگا؟ عبادت، نماز، عذاب منہ ڈالنا، نماز دائیں طرف سے، روزے بائیں طرف سے، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت سر کی جانب سے، نیکی کی طرف، مسجد کی طرف جو قدم بڑھے پاؤں کی جانب سے۔ تو عبادت کا امتحان، ہمارے عقائد کا امتحان، ہماری معاشرت کا امتحان، ہمارے معاملات کا امتحان۔ ہم میں سے جو ملازم ہے کتنا امانت دار ہے، جس کے ماتحت ملازمین ہیں ان کو کتنا اپنا ماتحتوں کا خیال ہے۔ التاجر الصدوق الامین، اگر اس کے اندر سچائی ہے، امانت داری ہے تو امتحان میں کیسے کامیاب ہوا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ کریں گے، صدیقین کے ساتھ کریں گے، شہداء کے ساتھ کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک امتحان میں ہے۔ صبر کا امتحان ہے، کوئی نعمت اگر چھن گئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف بھیج کر، وَالْجُوعِ، تھوڑی سی بھوک روزی کی تنگی بھیج کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تھوڑا سا مال لے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ، کسی کی جان لے کر۔ تمہارا کوئی بیٹا ہے، کوئی والد ہے، کوئی عزیز ہے، ہم نے تمہارا لے لیا، اب تمہارا امتحان ہے، اب تم صبر کرو۔ اور صبر میں کیا کہنا؟ انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم تو اللہ کی مملوک ہیں، ہماری بیوی بھی اللہ کی، ہمارے بچے بھی اللہ کے، ہمارے ماں باپ بھی اللہ کے، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہتی اللہ کی ہے۔ تو یہ کہنا میرا گھر، میرے بچے، میرے مکان، یہ سب دھوکہ ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں جب اس کے سامنے جہنم آ جائے گی، آنکھوں سے پردہ ہٹے گا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھر پتہ چلے گا یہ تو دھوکہ تھا۔ کل قیامت کے دن جب سب چیزوں کو اللہ ختم کر دیں گے، یہی سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں سب کہتے تھے میرا گھر، مالی مالی مالی، حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اللہ کے نبی فرما رہے اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر استعمال کر لیا، پہن لیا یا آگے چلتا کر دیا، استعمال کر لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی جو کچھ ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم سے پہلے بھی بہت سے آئے جو کہتے تھے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری سواری ہے، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، سب کچھ اللہ کا۔ انا للہ کا یہی مطلب ہے۔ اور جب سب اللہ کا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بھئی صبر کا بھی امتحان ہے اور شکر کا بھی امتحان ہے۔ عجبا لامر المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے جنت کا سامان ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، نعمت ملی شکر کیا، شکر کی جنت مل گئی۔ ان اصابتہ ضراء صبر، اگر تکلیف پہنچی صبر کیا، صبر کی جنت مل گئی۔ تو میرے دوستو کتنی ہی نعمتیں مل جائیں، سلیمان علیہ السلام سے زیادہ تو نعمتیں نہیں مل سکتی۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کتنی زبردست بادشاہت، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا، جنات کو بھی مسخر کر دیا، اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا، بادلوں کو بھی مسخر کر دیا، پرندوں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی، ہر چیز پر ان کی حکومت، ہر چیز پر اتنی بڑی بادشاہت۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ دے، کسی کو بھی نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام کا جب تخت لگتا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، تو اس تخت کی مسافت کا یہ عالم تھا، صبح چلتا ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا، شام کو چلتا ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت لگتا 4 لاکھ کرسیاں اس پر لگتی، آگے اس میں انسان بیٹھتے، پیچھے اس میں جنات بیٹھتے، اس میں پرندے بھی سوار ہوتے، اور پھر اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام
ہوا کو حکم دیتے لے کر اڑو اس تخت کو، لیکن اس سارے میں سلیمان علیہ السلام کیا کرتے؟ درمیان میں گردن جھکائے ہوئے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا معارف القرآن میں، درمیان میں بیٹھے گردن جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر میں اور شکر میں مشغول رہتے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، نعمتوں پر شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ نے ایمان کی نعمت دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ نے بیوی بچوں کی، سواری کی، کھانے پینے کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کیوں لڑائی جھگڑے ہیں، کیوں بے چینی، بے سکونی، بے قراری ہے؟ شکر ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی ایک امتحان ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ نعمت ملے تو شکر کا امتحان ہے، تکلیف پہنچے تو صبر کا امتحان ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ نے ناراضگی کا اعلان فرمایا۔ تو شکر نہیں کرے گا، شکر کرے گا نعمت بڑھا دوں گا، شکر نہیں کرے گا ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ صبر کرو گے تو خوشخبری سن لو، بشر الصابرین، خوشخبری سن لو، اولئک علیہم صلوات، اللہ کی رحمتیں تم پر برس رہی، خصوصی رحمتیں بھی ورحمہ، عمومی نعمتیں بھی، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ صبر نہیں کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو آ ہی جاتا ہے، صبر تو آ ہی جاتا ہے، لیکن صدمہ اولا جب آئے اور انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ ایک تو گھر والوں کے اوپر بہت بڑا حادثہ، اچانک کی موت، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، ما تدری نفس بأی ارض تموت۔ 5 چیزیں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم صرف ہمارے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا مقررہ وقت، ينزل الغیث، بارش کی کتنی مقدار اور کیا اس کی کیفیت۔ موسم ماہرین موسمیات ہمیں یہ تو بتا سکتے ہیں بارش ہے، مقدار بتا کے دکھا دیں، اس کی کیفیت بتا کے دکھا دیں۔ اللہ فرمانے اس کا علم ہمارے پاس، یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اشقی ام سعید، لڑکا لڑکی تو شاید بتا دے الٹرا ساؤنڈ، کیا یہ سعادت مند ہے، کیا بدبخت ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، چوتھی یہ چیز کل انسان کیا کرے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کل میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ، اللہ فرمائے تجھے پتہ ہی نہیں تو کل کیا کر لے گا۔ یہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے تو کل کیا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو نہیں پتہ اس کی کس سرزمین پر موت آئے گی، کس سرزمین پر موت آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس تھی، انبیاء کی مجالس لگا کرتے تھے اور اس میں فرشتے بھی آیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا شخص اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اب یہ شخص اٹھ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کان میں کہ حضرت یہ شخص مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے اس سے کہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو ہواؤں کی بادشاہت دی ہے، آپ مجھے اس مجلس سے اٹھا کر دور لے جائیں تاکہ میں اس شخص کے شر سے بچ جاؤں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اس شخص کو اٹھا کر میلوں دور پہنچا دیا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ شخص جو اسے گھور کر دیکھ رہا تھا وہ وہاں پہنچا ہوا تھا، وہ ملک الموت تھا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے اس کو وہاں پہنچانے کے بعد اس کی روح کو قبض کیا۔ بعد میں سلیمان کی مجلس میں آیا، سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھائی تو کون اور کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہا میں ملک الموت تھا، اللہ نے مجھے وقت بھی بتایا تھا، جگہ بھی بتائی تھی، لیکن میں حیران تھا کہ وقت تو قریب آ گیا، جگہ بہت دور ہے، میں کیسے اس کی روح کو قبض کروں گا؟ آپ نے اس کو اٹھا کر وہاں پھینکا، وہاں پہنچنے سے پہلے میں موجود تھا اور میں نے اللہ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو میرے دوستو، وقت بھی اللہ کو معلوم ہے، جگہ کو بھی اللہ کو معلوم ہے۔ زندگی میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہی مختصر بھی ہے، قیمتی بھی ہے کہ اس میں ہم نے اپنے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ قبر کے سوال ہمیں کھلے بتلا دیے گئے، رب کے بارے میں سوال، نبی کے بارے میں سوال، اسلام کے بارے میں سوال۔ اب میرا اور آپ کا رشتہ اللہ سے کتنا ہے ہر ایک کو دیکھنا ہے، دین اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا ہے، ہم اپنی خوشیوں میں غمیوں میں دین اسلام سے کتنا قریب ہیں،
کتنا قریب ہے یہ ہیپی برتھ ڈے اور نیو ایئر نائٹ جو آج ہم منا رہے ہیں میرے دوستوں، بہت معذرت کے ساتھ نعمت کے چھین جانے پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا تم اپنے سے پیچھے والوں کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اگر گوہ کوئی جانور بل کے سوراخ میں گھسا ہوگا تو تم بھی اس میں گھسو گے، اگر گوہ کے بل میں کوئی داخل ہوا ہوگا سوراخ میں تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ آپ نے اتنا فرمایا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سنن من قبلکم سے مراد کون ہے؟ الیہود والنصارى۔ آپ نے فرمایا فمن، پھر کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ ہی تو مراد ہے کہ تم مسلمان تو ہوگے لیکن اپنی خوشیوں میں اپنی غمیوں میں ان یہود و نصارہ کے طرز پر چلو گے۔ آج ہم نمازیں ان کی طرز پر نہیں پڑھتے، روزے ان کے طرز پر نہیں رکھتے، زکوٰۃ اور حج نہیں کرتے، ہاں اپنی خوشیاں اپنی شادیاں اپنی برتھ ڈے ہم بناتے ہیں، برتھ ڈے کے نام پر ہو یا نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو۔ یاد رکھیے ان کا کانسیپٹ اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا ان کے لیے جنت بنا دی گئی۔ 150 سال کا ہو گیا، 50 سال کی جنت اس کو مل گئی تو وہ خوش ہوگا، اور مومن کے لیے تو بھائی دنیا قید خانہ ہے، اس کی جنت تو آگے ہے، اس کی منزل تو آگے ہے، اس کی اگر ایک لمحہ کم ہو گیا زندگی کا تو وہ روتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے۔ سال کا اختتام ہے، 3 پیغام لے کے جائیے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ نے زندگی کا 1 سال عافیت سے گزار دیا۔ دوسرے نمبر پر استغفار کرنا ہے۔ یہ دن رات کے جانے کا جو نظام ہے یہ اسی لیے ہے، دن کے آخر میں مغرب سے پہلے ہمیں حکم ہے ہم استغفار کریں، تہجد کے وقت ہمیں حکم ہے بالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے رات کے اختتام پر استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ نہ معلوم کون سا اس کی زندگی کا آخری دن ہو، کون سی اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ ہمارے سامنے حاجی صاحب کتنے دن کا پلان لے کے گئے تھے، گھومنے کے لیے گئے تھے، تھوڑے سے پہلے امین خٹک صاحب وہ بھی اسی طرح، یہاں انہوں نے ظہر پڑھی، بارش ہو رہی تھی، میرے سے ملاقات ہوئی، وہ بھی بچوں کے ساتھ گھومنے گئے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو نہ جگہ معلوم نہ دن معلوم، نہ ہماری پلاننگ کچھ پلاننگ ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے عزیزوں، اللہ کے لیے یہ دن اور رات کے آنے جانے کا جو نظام ہے، ہر ہفتے کے آخر میں ہمیں حکم ہے کہ جمعے کے دن اور اس کی آخری ساعتوں میں استغفار کرو۔ 1 ہفتہ چلا گیا، اب نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اسی طرح سال گزر گیا، استغفار کریں۔ 1 سال کا عرصہ کتنا ہم اللہ کے قریب ہو سکتے تھے، جنت میں جا سکتے۔ اب تیسرا جو کام احتساب، عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو، آج اپنا حساب کر لو، دن کیسا گزرا، راتیں کیسے گزری، نمازیں ہوئی نہیں ہوئی، اللہ کا ذکر ہوا نہیں ہوا، تلاوت ہوئی نہیں ہوئی، اعمال میں وزن ہوا نہیں ہوا، حقوق العباد ادا ہوئے۔ آج اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو۔ تو میرے دوستوں میرے عزیزوں، اللہ کرے ہم اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا، ایک تو جانے والا تھا، اس کے لیے تو موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تو موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی تحفہ موت سے بڑھ کر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا تو امتحان کی جگہ، آزمائش کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ، کبھی فقر، کبھی بیماری، کبھی تنگی، کبھی کوئی دشمنی، کبھی کوئی مخالفت۔ تو جب موت آ جاتی ہے تو انسان اس ساری جھنجھٹوں سے نجات پا لیتا ہے اور ایک ایسے رب کے پاس چلا جاتا ہے جو بڑا غفور ہے، جو بڑا رحیم ہے، اور اسی سے تسلی ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کو اس سے بڑھ کر اور کسی بات سے تسلی نہیں ہوتی۔ کیسے انسان کسی اپنے والد کو ایک گھڑے میں اتار دے، لیکن یہ تسلی کی بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا، انتقال ہوئے، بیٹے عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین حبر الامہ، بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ کے نبی کی دعا تھی ان کو۔
لیکن انہیں تسلی نہیں آ رہی تھی کہ باپ دنیا سے چلا گیا، ایک طبیعت کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، بڑے بڑے لوگ آ کے انہیں تسلی دے رہے تھے، تسلی ہو نہیں رہی تھی۔ تو ایک بدو گاؤں سے آیا، اس نے 2 جملے کہہ دیے جس سے ان کو تسلی ہو گئی۔ پہلا جملہ اس نے یہ کہا عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے والد کو جو تم راحت پہنچا رہے تھے، تم جو ان کی خدمت کر رہے تھے، وہ زیادہ اچھی تھی، تم زیادہ راحت پہنچا رہے تھے، یا جس اللہ کے پاس آج وہ چلے گئے وہ اللہ جس طرح ان کا اکرام کر رہا ہوگا وہ زیادہ راحت ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ظاہر ہے اللہ کا اکرام اور ان کا اعزاز نزلا من غفور الرحیم، ان کی مہمانیاں وہ تو بہت زیادہ میری خدمت سے بہت زیادہ ہے۔ پھر اگلا سوال اس نے کیا، اچھا یہ بتلاؤ کہ تم جو اپنے والد کو خدمت کر کے راحت پہنچا کر جو ثواب اللہ سے لے رہے تھے، جو اجر لے رہے تھے، وہ زیادہ ہے یا ان کی جدائیگی پر جو تم صبر کر رہے ہو تو صبر کا اجر زیادہ ہے؟ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو اللہ بے حساب اجر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ظاہر ہے صبر کا اجر زیادہ ہے، تو اس سے ان کو اور زیادہ تسلی ہو گئی۔ تو میرے دوستو ایک تو جانے والا ہے، اللہ جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب ہمارا امتحان ہے، وہ تو ایک امتحان سے گزر گیا، موت ایک بہت بڑا امتحان تھی، منکر نکیر کے سوالات انشاءاللہ ہم نے وہاں بھی دعا کی اللہ انہیں ثابت قدمی نصیب فرمائی ہوگی، اور جتنے لوگ ماشاءاللہ تعریف کر رہے اچھے اخلاق والے تھے اور بہت اچھے کام آنے والے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے 3 آدمی کسی شخص کی تعریف کر دیں کہ یہ اچھا انسان تھا، اللہ اسے اپنی تحریر میں اچھا انسان لکھ دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اتنے لوگ، اتنے جتنی تعریفیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اللہ کرے اس سے بھی بہت زیادہ اللہ ان کا اکرام کر رہے ہو۔ اور ایک اب ہمارا امتحان ہے، ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، ایک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی انشاءاللہ قدر کرنا، اور دوسرا کام جانے والوں کو، آج ہم جمع ہو گئے اور ایک دفعہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، ذکر کر لیے، لیکن ہمارا دین و شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو روزانہ کی بنیاد پر یاد رکھنا، روزانہ کی بنیاد پر۔ دیکھیں میرے دوستو، نفلی عبادتیں ہم جو الحمدللہ کرتے ہیں، دن رات میں 8-10 نفلیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، کوئی یاسین پڑھ لیتے ہیں، سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، تو میرے دوستو کوشش کیجئے، ایک تو اپنے لیے کوشش ہو، اپنے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ لے گا اس کی اور اس کی جنت کے درمیان اس کی موت حائل ہے، جیسے مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے صبح اور شام، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، 7 دفعہ پڑھنی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور رات کو سونے سے پہلے 2 صورتیں عذاب قبر اور آخرت سے بچانے کے لیے، ایک سورہ ملک اور دوسرا سورہ الف لام میم سجدہ۔ جو سورہ ملک کی تلاوت کر لے گا روزانہ رات کو سونے سے پہلے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جو سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لے گا، نہ اسے عذاب قبر ہوگا نہ عذاب آخرت ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، عذاب شروع ہو گیا، وہ اس سورت کی تلاوت کرتا تھا، سورہ الف لام میم سجدہ نے اللہ سے جھگڑا کیا، اے اللہ یا تو اس شخص کی بخشش کر دے یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ نے اس کے جھگڑنے پر اس شخص کی بخشش کر دی۔ تو بھئی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اور جمعے کے دن یا اس سے پہلے جو رات ہے شب جمعہ، ایک سورہ کہف کی تلاوت کر لے، 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر اترے۔ جب سورہ کہف نازل ہوئی تو جبرائیل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت کر لے گا پچھلے جمعے سے اس جمعے تک سارے گناہ معاف، اور اگلے جمعے تک ہر فتنے سے اللہ اس کو بچائیں گے، چاہے وہ عذاب قبر ہو، چاہے کوئی اور فتنہ ہو، حتیٰ کہ دجال بھی ظاہر ہو گیا تو اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بھائی خود بھی اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا یہ تو کرنے کے خود اعمال ہے، دوسرا جو کام اپنے مرحومین کے لیے کرنا ہے تو روزانہ اپنی نفلی عبادت کا 10% حصہ، چاہے آپ 10 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر اپنے مرحومین کی ایک لسٹ بنا لیں، باضابطہ ایک لسٹ ہو، جس طرح ہماری شادی کارڈوں کی لسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو پہنچانا ہے، تو بھائی کتنی دیر لگتی ہے، 25 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، 15 افراد ہیں، ان کی ایک لسٹ ہو، اور اس لسٹ
کوشش کے مطابق ہمارے ذہنوں میں ہو کہ یہ 2 رکعت پڑھنے، آپ ایک عمل کر کے سب کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور کئی اعمال کر کے ایک شخص کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایصال ثواب صرف اللہ سے ایک دعا ہے، یہ اللہ جو میں نے یہ پڑھا ہے اس کا ثواب آپ فلاں شخص کو پہنچا دے۔ کبھی سورہ یاسین شریف پڑھ کر ہدیہ کر دیا اپنے ماں باپ کو، کبھی سورہ ملک پڑھ کر ہدیہ کر دیا، اور بھئی ایک عمل تو اپنے اعزہ قارب جو دنیا سے چلے اس کے لیے سبھی کر لیں اور اپنے لیے بھی کر لیں، اور وہ ہے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا عمل۔ یہ لا الہ الا اللہ کا عمل جس شخص کے پاس ہوگا 70,000 مرتبہ اسے عذاب قبر اور آخرت نہیں ہوگا۔ اس کی ہم کوشش کر لیں کہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی بھی تھی لیکن مجھے ایک شک تھا، اور ہمارے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس کی ولایت کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اسے عذاب قبر اور آخرت لوگوں کے منکشف ہو جاتے ہیں، صاحب کشف تھا۔ فرمایا مجھے اس کی ولایت میں بھی شک تھا اور اس حدیث کی صحت میں بھی شک تھا۔ تو اس نوجوان کے ساتھ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دم اس نے چیخ ماری اور اس نے کہا کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ ابن عربی نے اس سے پوچھا تم کیوں چیخ رہے ہو؟ کہا میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ ابن عربی فرماتے ہیں میرے پاس 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ موجود تھا، میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو یہ کلمے کا 70,000 کا ذخیرہ ہے میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں۔ اتنے میں وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ جو بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں اپنی ماں کو جنت کے محلات میں خوش و خرم دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے مجھے اس نوجوان کی ولایت پر بھی یقین ہو گیا اور اس حدیث کی صحت پر بھی یقین ہو گیا۔ تو اللہ بھائی ہمیں اس عمل کو بھی اپنے اعزہ قارب کے لیے بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے لیے بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ بھائی حاجی سلیم ہارون صاحب کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔